عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تقریباً 2500 سے زائد احادیث اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے۔ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جنہیں اصحاب الشجرہ کہا جاتا ہے۔ اس یبایعون کا تحت الشجرہ کی بیعت کے اندر جو موجود تھے، اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ان کی اس صف میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا جاتا ہے کہ کم از کم 1000 غلام آزاد کیا تھا۔ 1000 غلام آزاد کرنا یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں، اور اس دور کو آپ ذہن میں رکھیں جس دور میں یہ غلامی کا رواج تھا اور لوگ پیسوں کے عوض 40 ہزار درہم کے عوض بھی ایک غلام آپ نے خرید کر آزاد کیا ہے۔ ناظرین کرام، نہج اسٹوڈیو کے پروگرام حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں آج ذکر جمیل ہے عظیم صحابی رسول جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو خاندانی نسبت یہ تھی کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ہے۔ اس اعتبار سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی ہیں۔ ویسے تو ہر صحابی کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ بڑی چھوٹی عمر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا کی تھی، فہم اور تدبر عطا کیا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ بعض مجالس میں جہاں کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہوتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے اللہ کے پیغمبر یہ تو بچہ ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں بچہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں اور اس کو سوجھ بوجھ بڑی کمال کی عطا کی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس اعتبار سے بھی ایک بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور یہاں سے دو باتیں میں عرض کروں گا ناظرین کرام کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا انداز اور رویہ رکھنا چاہیے کہ بڑے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا گو رہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ دعا کروانے میں اور دعا لینے میں فرق ہوتا ہے۔ شاید وہ تاثیر دعا کروانے میں نہیں ہوتی جو دعا لینے میں ہوتی ہے، اور خود بخود آپ کے کلیجے سے نکلتی ہے۔ اس لیے بچوں کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بڑے خود ان کو دعا دیں، اور بڑوں کے لیے بھی یہاں پہ سبق ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو دعاؤں سے نوازنا چاہیے، اور دعا دینے میں کسی قسم کی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، دل کھول کر دعا دینی چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی کوئی دعا اگر کسی کے لیے ثمر آور ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جائے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی ہوا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے باادب اور سمجھدار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دن آپ نے سوال کیا کہ میرے صحابہ، مسلمان بندے کی مثال اس سرسبز و شاداب درخت جیسی ہے جو ساری زندگی سرسبز رہتا ہے، ہمیشہ پھل دیتا ہے، اور ساتھ ہی سوال کیا کہ صحابہ وہ کون سا درخت ہے؟ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، وہاں پہ موجود تھے، لیکن سب کو جواب نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے خوبصورت انداز کے مطابق یہی عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ مجلس برخاست ہوئی تو جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی واپس اپنے والد محترم کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں بتاتے ہیں کہ ابو مجھے پتا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا آپ بتاتے، یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی اور بڑی مسرت اور بڑی خوشی کی بات ہوتی۔ تو ان کا جواب بڑا خوبصورت تھا، فرمانے لگے ابو جان وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں ان کی موجودگی میں جواب دوں جو ان کو جواب نہیں آیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ ان کی ادب کی انتہا ہے، اور دوسری جانب یہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی انتہا ہے کہ آپ بڑے بڑے صحابہ اکرام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے صحابہ اکرام جن کی عمر ابھی تھوڑی تھی ان کو بھی ساتھ شامل کرتے۔ یہ بڑوں کا فرض ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرے، اور وزن قد کا نہیں ہوتا، وزن بات کا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ چھوٹا بچہ بڑی بات کر دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بڑا آدمی چھوٹی بات کر دے، اس لیے وزن ذات کا نہیں ہوتا، وزن بات کا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی اسی طرح ہی کرتے رہنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تقریباً 2500 سے زائد احادیث اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب اعزاز حاصل ہے۔ محدثین کے اندر یہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں اور اس کا سلسلہ جو سند کہلاتا ہے، سند کے اندر ایک ایسی سند بھی ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سب سے خوبصورت زنجیر، سب سے خوبصورت چین، سب سے اعلیٰ اور کمال کی سند وہ ہے، اور اس سند کے سرخیل بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ سند حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتی ہے، ان کے استاد محترم حضرت نافع تک جاتی ہے، اور حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، یعنی 2-3 واسطوں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند پہنچتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اس غلام کو بیچ دیں، تو ان کی ذہانت، ان کی فطانت اور ان کے علمی مرتبہ کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس غلام کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ویسے عام زندگی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ کم از کم 1000 غلام آزاد کیا تھا۔ 1000 غلام آزاد کرنا یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں، اور اس دور کو آپ ذہن میں رکھیں جس دور میں یہ غلامی کا رواج تھا اور لوگ پیسوں کے عوض 40 ہزار درہم کے عوض بھی ایک غلام آپ نے خرید کر آزاد کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں دراہم جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، بہت بڑے سخی دل آدمی تھے۔ اور یہ بات ایک مرتبہ پھر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ پاک آپ کو دولت دیتا ہے تو اللہ پاک کے راستے میں اس کو نچھاور بھی کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے تو بزرگوں کا یہ قول ہے، مشہور بات ہے کہ اللہ دینے والوں کو دیتا ہے۔ اور وہ اشفاق احمد جو زاویہ پروگرام کیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک خوبصورت بات کہی تھی ایک مرتبہ کہ جو چیز بھی آپ کو چاہیے زندگی میں وہ آپ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں۔ آپ کو علم چاہیے تو آپ علم بانٹیے، آپ کو رزق چاہیے تو آپ رزق بانٹیے، آپ عزت کے متلاشی ہیں تو آپ لوگوں کی عزت کیجیے۔ یہ زندگی پھر وہی چیزیں آپ کو واپس پلٹا دیتی ہیں، اور وہ کئی گنا واپس پلٹ کے آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی زندگی میں ایک اور خوبصورت کام جو ہمارے آج کے دور کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ سلسلہ بھی چھوڑا۔ آپ بہت بڑے میزبان تھے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں یہ بھی ان کی سیرت میں لکھا ملتا ہے کہ وہ جب تک کسی مہمان کو تلاش نہ کر لیتے تو کھانا نہیں کھایا کرتے، یعنی اکثر لوگوں کو دعوت دے کر اپنے کھانے کے اندر شامل کیا کرتے تھے۔ اور لوگوں کو کھلانا یہ تو صفت ربانی ہے، یہ رزاقیت کے صفت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی بھی صفت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، اس کے قریب تر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ستار ہے، لوگوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، آپ ہم سب کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ تو جو آدمی لوگوں کے عیوب کو، لوگوں کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرے گا وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان صفات کو اختیار کریں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نعم الرجل کہا ہے۔ ان کی ایک بہت بڑی صفت یہ تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بڑی خصوصی محبت کرتے تھے، احادیث پر عمل کرتے تو تھے، احکامات تو مانتے تھے، کبھی غیب سے بھی یعنی دوسرے کسی سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا تو آپ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی بجاوری کرتے ڈائریکٹ۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ مسجد میں خطبہ جمعہ سننے کے لیے تشریف لائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگ کھڑے تھے تو ان سے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جوتوں کی جگہ پر پہنچے تھے، مسجد سے باہر ہی تھے، اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ میں نے تو ان لوگوں سے کہا تھا آپ آگے تو آ جائیے، اندر مسجد میں تو آ جائیے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مثال قائم کی کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر گردن جھکائی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ آپ نے اپنی زوجہ مکرمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہی ہے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرے، قیام اللیل کیا کرے۔ اور اس دن کے بعد بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی، سنتیں تو اپناتے ہی تھے، احکامات تو بجا لاتے ہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے بھی پیار کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا۔ راستے میں چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے، دوسرے نے پوچھا کہ کوئی کام نہیں، آپ ایسے ہی درخت کے نیچے بیٹھ گئے؟ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا اور آپ یہاں سے گزرے تھے تو اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اپنے کسی حاجت کے لیے، تو میں نے صرف اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ایسا کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے
ایسے واقعات بیان کیے ہیں۔ ان کی مسند میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گزرے، سواری پہ سوار تھے، ایک درخت کے نیچے گزرے تو جھک گئے، حالانکہ درخت کی جو ٹہنیاں تھیں وہ نیچے نہیں تھی۔ دوستوں نے کہا کہ درخت کی ٹہنیاں تو آپ تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی، تو آپ کیوں جھک کر نیچے گزرے؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار یہاں سے گزرے تھے، درخت کی ٹہنیاں اس وقت تھوڑی سی نیچی تھی اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تھوڑا سا جھک کے گزرے تھے۔ میں نے اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ عمل دہرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسے ہی لقب نہیں ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ویسے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جنہیں اصحاب الشجرہ کہا جاتا ہے۔ اس یبایعونک تحت الشجرہ کی بیعت کے اندر جو موجود تھے، اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ان کی اس صف میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ بے شمار فضائل اور دلائل ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ واقعات سن کر، تاکہ یہ باتیں سن کر ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدلیں اور ہم بھی ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ دعا ہمیشہ یہی رہتی ہے، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور ہمیں ان کا نقش قدم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔